اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے۔ اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو۔ دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے۔ جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے، کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی، لوگ چینی کو روتے ہیں یہ شارٹ ہو گئی وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے۔ استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل۔ تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھ، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار۔ تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود۔ ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے دو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا، آپ کے پاس بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے، وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ رہا یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے، اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار محبت کچھ نہیں ہوتا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اتنی پریشان۔ خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی،
رونے لگی, پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے, تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا, وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نا 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 نا, گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے, تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے, بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کیا آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. الا یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا, عنقریب پکڑے جاؤ گے, عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے ہے. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس میں محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ, پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. اگر شوہر نے کہا تم آزاد ہو تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ دیکھیں, آزاد کا لفظ ہمارے عرف میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ میری طرف سے تم آزاد ہو, میرے نکاح سے تم آزاد ہو. اگر یوں کہہ دیا میرے نکاح سے تم آزاد ہو پھر تو صریح طلاق ہی ہے. مجھ سے تم آزاد ہو, تو یہ وہ الفاظ ہیں جن میں جو ہے نا اپنے آپ سے آزاد کیا جا رہا ہے, تو یہ صریح طلاق کے حکم میں ہوں گے. ویسے ہی کہہ دیا تم آزاد ہو تو پھر اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا تھی. یہ مسئلہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, آپ
میرے اس کلپ پہ اکتفا کرنے کے بجائے جو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے وہ والا کلپ دوبارہ دیکھ لیں، جس میں لفظ آزاد کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو آپ نیٹ پہ لکھیں گے تم آزاد ہو یا آزاد کے لفظ سے طلاق کا حکم مفتی طارق مسعود، ایسے لکھیں گے پورا کلپ آ جائے گا، اس میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح سے طلاق دے تو خود سے فوراً فیصلہ نہ کر لیں، بلکہ کسی ماہر مفتی سے رجوع کریں۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے تم آزاد ہو کہہ دیا، تو اس سے نیت کے بغیر یا قرینے کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ قرینہ کا مطلب بیوی نے کہا تم مجھے آزاد کر دو یعنی طلاق دے دو، بیوی نے یوں کہے آپ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو، تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے آپ کی نیت طلاق ہی کی ہے۔ لیکن اگر ایسا واضح قرینہ نہ ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی، کیا چاہتے تھے تم؟ کیا کسی فقہی مسئلے پر اجماع کے بعد اختلاف ممکن ہے؟ نہیں۔ جب بھی کسی مسئلے پر امت کے علماء فقہا کا اتفاق ہو جائے تو وہ اب دلیل قطعی بن جاتا ہے، اس کے بعد کسی کے لیے اس سے اختلاف کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو فالو کرے گا تو ہم اسے گمراہ کر دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جہاں جا رہا ہے جانے دیں گے، یعنی یہ گمراہی کے معنی میں ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں ڈال دیں گے بالآخر۔ تو اللہ نے اہل ایمان کے راستے کو بتایا، یعنی ظاہر اہل ایمان سے مراد تمام اہل ایمان۔ تو جو بھی تمام اہل ایمان میں جو اہل حق ہیں یعنی اہل سنت والجماعت ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو گمراہ فرقے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان مومنین سے کامل مومن مراد ہے۔ تو جب بھی یہ لوگ کسی بات پہ جمع ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کے علماء صلحاء کا اجماع مراد ہے، عوام کا اجماع مراد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اب اس سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کسی بھی زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی امت گمراہی پہ۔ تو کوئی بھی ایسا زمانہ آ گیا جس میں اختلافی مسئلہ تھا لیکن سب کا اتفاق ہو گیا اس پہ، تو اب وہ چینجیبل نہیں ہے، اب اس میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے، چاہے ماضی میں اختلاف رہا ہو۔ جب کسی بھی زمانے میں، کیونکہ اگر ہم مان لیں گے نا یہ اتفاق ہوا ہے اور یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسئلے پر ایک دفعہ اتفاق ہو جائے تو اب اس سے اختلاف کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ قطعیت کے حکم میں آ گیا ہے۔ کیا حالت حیض میں عورت کا درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد وقف کر دی ہو تو ورثہ کا حق ختم ہو جائے گا؟ جی ورثہ کا حق ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ وارثوں کو محروم رکھنا، خاص طور پہ اگر وہ غریب مسکین ہے، تو وقف کر دی تو وقف میں اس کی ملکیت سے بھی چیز نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اب وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب جس مد میں وقف کیا وہ اسی میں استعمال ہوگی۔ کیا جنازے کی نماز کے بعد میت کے لیے اجتماعی دعا بدعت ہے؟ جی ہاں، یہ ثابت نہیں ہے۔ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے ہمیں اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنازہ بذات خود ایک دعا ہی ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی دعا پڑھتے تھے نماز کے اندر، بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھواتے تھے اور دفن کرتے تھے۔ ہاں، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کی ترغیب ہے، تو جہاں ہے وہاں مانگنی چاہیے، جہاں نہیں ہے تو وہاں شریعت نے بتا دی ہے کہ یہ ہے دعا کا موقع، تو آپ نے اس موقع پہ مانگ لی، بس کافی ہے۔ صحابہ، تابعین، تابع تابعین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھ کے جب سلام پھیرا تو بس ختم، میت کو دفنائیں اور قبر کے بعد میں دفنانے کے بعد پھر دعا مانگ لیں۔ تو جو کام نہیں کیا ان لوگوں نے تو ہم کیوں ایڈیشن کریں اپنی طرف سے عبادات میں۔ کیا عورت اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ پردہ کرے گی؟ جی بالکل، بہنوئی سے پردہ فرض ہے، نامحرم ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو بھول کر سلام پھیر دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سلام پھیر دیا تو جیسے یاد آیا فوراً سجدہ کر لے، 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر دے۔ ہاں، اگر بات یعنی مسجد سے جب تک نہیں نکلا نا تو بھی اجازت ہے، البتہ بات چیت شروع کر دی یا مسجد سے باہر چلا گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر معذور شخص ویل چیئر پہ تب کیا معذور شخص ویل چیئر پہ طواف کر سکتا ہے؟ جی مجبوری میں جائز ہے، اگر اس کے لیے چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر جانا جائز ہے؟ اگر فرض حج ہے اور عورت کے لیے محرم کا انتظام بھی ہو گیا ہے تو پھر تو عورت کے لیے شوہر کی پرمیشن کے بغیر بھی جانا جائز ہے۔ ادروائز اگر نفلی حج ہے یا حج تو فرض ہے لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر
वैसे ही जायज़ नहीं है, शौहर इजाज़त दे तो भी जायज़ नहीं है जाना, और शौहर की इजाज़त के बगैर तो और भी ज़्यादा नाजायज़ हो जाएगा। क्या शौहर अपनी बीवी को ज़बरदस्ती खुला पर मजबूर कर सकता है? नहीं। खुला एग्रीमेंट है मियाँ बीवी के दरमियान, कि बीवी कहती है कि आप मुझे छोड़ दें और मेरा महर वापस ले लें, तो एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है दोनों राज़ी हों, और एग्रीमेंट पे किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता। तो मर्द बीवी को खुला पर मजबूर नहीं कर सकता। और ये 2 नंबरी भी है कि आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ दो और उसका महर दे दो, लेकिन उसको खुला पे मजबूर इसलिए कर रहे होते हैं ताकि महर ना देना पड़े, तो ये तो जुल्म है। कुरान ने साफ तौर पे मना किया है कि जब तुम औरत को छोड़ो तो उसका हक खाने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आते ही तुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, सोने के पहाड़ भी दिए हो तो भी कुछ भी नहीं रख सकते, वो सब उसी का हो गया। अलबत्ता खुला में चूंकि तलाक का मुतालबा औरत की तरफ से होता है, तो शौहर तो नहीं छोड़ना चाहता, औरत कहती मुझे छोड़ो, तो फिर मर्द ये ऑफर कर सकता है ठीक है मैं इस शर्त पे तुम्हें छोड़ूंगा कि तुम मेरा महर वापस करो। तो यहाँ मुतालबा औरत की तरफ से होता है, तो फिर कुरान ने इजाज़त दी है कि महर वापस